مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آخر میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم لوگ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے گنبد خضرا مسجد میں صوفی اسٹوڈیو میں یہاں پر حاضر ہے اور گرین رمضان پروگرام 2020 ڈے نمبر 12 میں ہم لوگ موجود ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
الحمدللہ گرین رمضان پروگرام میں روزانہ پوری دنیا سے علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء حضرات تشریف لاتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں وہ پرفارم کرتے ہیں، اور علماء کرام تشریف لاتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام کو روزانہ 8 سے 9 بجے کیلگری ٹائم فیس بک پہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، یہ فیس بک پیج ہے، اور اس کے علاوہ آپ لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام میں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد۔ اس کے علاوہ آپ صوفی ریڈیو پہ ہمیں سن سکتے ہیں، ایک ایپ ہے وہ آپ اپنے ڈیوائس پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ کا نام ہے مکسلر MIXLR، یہ آپ ڈاؤن لوڈ اپنے ڈیوائس پہ کر لیں، اس پہ آپ صوفی ریڈیو پہ ہمیں سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ محفل پاک کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے شہر کیلگری کے ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہے، ماشاءاللہ نوجوان اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا جو یہاں پر مدرسہ ہے دارالعلوم کنز الایمان، اس کے اسٹوڈنٹ ہے یہ ماشاءاللہ۔ ابھی ان کی بہت چھوٹی عمر ہے اور یہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، غالباً ان کے 4 یا 5 سپارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے۔ بلا تاخیر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری عثمان احمد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے باقاعدہ آج کے محفل پاک کا آغاز کریں۔ قاری عثمان احمد صاحب فرام کیلگری، جی بیٹا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری عثمان احمد صاحب جو دارالعلوم کنز الایمان کیلگری کے اسٹوڈنٹ ہے، حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے، انہیں حافظ باعمل بنائے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ بچے شوق رکھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اضافہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بیٹا، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، آپ روزانہ گرین رمضان پروگرام دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام کے اوپر۔ یہ پروگرام 8 سے لے کے 9 بجے تک ہوتا ہے، اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں ایک تلاوت ہوتی ہے، پھر ناخواہ حضرات آتے ہیں، پورے ورلڈ سے وہ پرفارم کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں۔ تو اگلا جو ہمارا سیشن ہے وہ نعت شریف کا ہے، اینڈ وی آر ویری لکی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آل دا وے فرام کراچی پاکستان ہمارے ساتھ مشہور و معروف شخصیت جو تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضرت محمد عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن یہاں پر حاضر ہے۔ میں عبید صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد عبید رضا قادری صاحب۔ جزاک اللہ
جو تیری رحمت کا منکر ہو، وہ میرا دل نہیں مانگنا آئے نہ جس کو، وہ کوئی سائل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اے کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہ جان، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا، ہاں یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا، ہاں یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا، یہ شرف کے روضہ شاہ عمر پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دیں تو ہے کم۔ پڑھیے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جزاک اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی ہی کلام کے چند اشعار جو مجھے وقت مقررہ دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں اس میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بہت خوبصورت کلام جو کہ مجھے ہر کلام اعلیٰ حضرت کا پسند ہے، یہ کلام میں بہت زیادہ پڑھا بھی کرتا ہوں اور مجھے پسند بھی ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ تمہاری واہ واہ، کیا
فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ہماری واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہائے 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 ہیں کیا بات ہے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت سے ہے جاری جاری واہ 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 ندیاں پنجاب رحمت سے ہے واہ واہ جاری واہ 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 پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ اور وہ کلام جو کہ میری حوالہ پہچان ہے اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ تقریباً ہر شناخہ پڑھتا ہے لیکن میں نے اس کو میری پہچان اچھا عبید تسمین بھائی کے یہ میرے فون پہ ایک ریکویسٹ ہے ابھی ہماری بہن ہے یہاں پر تو جی وہ جی کہہ رہے تھے کہ 2 شعر اگر اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں یہ جی اس کے بالکل بعد پھر آپ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کا جو کلام ضرور ہے وہ پڑھ انشاءاللہ لیجیے انشاءاللہ جزاک اللہ کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا ہاں موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا موت پر میری
شہیدوں کو رشک آئے گا کب اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے سبحان اپنے اللہ سبحان اللہ حبیبی یا قدموں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لپٹ کر مجھے مر جانے دے روک رضوان مظفر کو در جنت پر روک رضوان حسینی کو در حسینی کو واہ. جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے واہ 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 سبحان اللہ. جانے محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانا ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ آخر میں اعلیٰ حضرت کے دو شعر بہت مختصر کر کے کیونکہ وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہونے والا ہے کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا ہے غریب ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تجھ سے ہے چند وہ ہے قدر فضائل بے رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی تیری سرکار واہ واہ سبحان اللہ. عطا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جزاک واہ اللہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جناب محمد عبید رضا قادری صاحب بہت بہت شکریہ. بہت اچھے انداز جزاک میں اللہ منفرد انداز میں ماشاءاللہ آپ نے مکس یادیں کرا دی. ہمارے مرحوم ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بھی آپ نے تازہ کر دی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہم آمین انشاءاللہ آپ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پھر ایک بار ہم ضرور انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے آپ ہمارے پروگرام میں آئیے گا. آپ کے آنے کا آج بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. ناظرین کرام گرین رمضان پروگرام ڈے 12 میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہے. کیلگری سے روزانہ اس ٹائم لائیو ہوتے ہیں 8 سے لے کے 9 بجے تک. اور دنیا کے کونوں کونوں سے ہماری کوشش یہی رہتی ہے علماء کرام حفاظ اعظام اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں شریک ہو. اگر آپ کے پاس کسی بھی ملک میں کوئی عالم دین ہے یا ناتھاں ہے یا پھر قاری ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے. میرا فون نمبر ہے 5877179292. ناظرین کرام المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے روزانہ ہم لوگ یہاں سے لائیو ہوتے ہیں. الحمدللہ المدینہ کئی سالوں سے سرو کرتی ہے ہماری کمیونٹی کو یہاں پر کیلگری میں اور تھرو آؤٹ کینیڈا میں. الحمدللہ یہاں پر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اعلان کرتا ہوں اس کا. المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے زیر اہتمام جو ہماری مسجد ہے جامع مسجد گنبد خضرا جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں صوفی اسٹوڈیو میں, یہاں پر الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, تراویح کی نمازیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ تراویح کے بعد روزانہ درس ہوتا ہے. ہمارے کرم فرما ہمارے قائد ہمارے مرشد حضرت علامہ مولانا پروفیسر امام سید بدوی الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ روزانہ تراویح کے بعد درس قرآن فرماتے ہیں. اور ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں ہر جمعے کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں جو ہماری کلاسز ہے حفظ کلاسز ہے, ناظرہ کی کلاس ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ عالمہ کورس جو ہمارا چل رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے ماشاءاللہ آن لائن کورسز اویلیبل ہے. یہاں بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ فوڈ بینک ہے الحمدللہ. اس فوڈ بینک سے کئی فیملیز فیضیاب ہوتی ہے ماشاءاللہ. جو لوگ مستحق ہے those who are in need وہ سپورٹ کرتے ہیں. جو ہمارا فوڈ بینک ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کی جو ایکٹیویٹیز ہے ہمارا فوڈ بینک ہے اور ماہ رمضان کا چونکہ مہینہ ہے تو روزانہ 7 سے لے کے 9 بجے تک المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ان کولیبوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز یہاں پر ڈرائیو تھرو افطاری کراتی ہے الحمدللہ. تو آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کیجئے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو. یہ آپ کی اپنی مسجد ہے, آپ کا اپنا ادارہ ہے.
آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ATB اکاؤنٹ میں آپ ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ فون نمبر ہے 403-590-8200. مزید معلومات کے لیے آپ فون کر سکتے ہیں. پے پیل کے تھرو پہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ www.amcia.org کے اوپر آپ, یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس میں آپ جا سکتے ہیں. ناظرین کرام, گرین رمضان پروگرام ڈے 12 میں ہم لوگ موجود ہیں. ہمارے جیسے کہ آپ جانتے ہیں روزانہ ہمارے گیسٹ اسپیکر بھی ہوتے ہیں. تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر ہے, ویری ہائیلی کوالیفائڈ اسکالر فرام پاکستان, کراچی. الحمدللہ ہی از اے علامہ صاحب, ہی از اے عالم ماشاءاللہ, حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا قادری صاحب, all the way from Karachi. Inshallah, today he will be addressing us, inshallah. He is live. حضرت صاحب لائیو آ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعائیں, آپ خیر و عافیت سے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ماشاءاللہ, حضور پاک کی بے شمار رحمتیں ہیں, آپ حضور کا سایہ دعائیں ماشاءاللہ. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جو اسکیڈول ہے بہت بزی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہم پر کرم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. الحمدللہ, آمین آمین, جزاک اللہ تعالی. ناظرین کرام, without delay, all the way from Karachi, Pakistan, the great scholar حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا قادری صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ, خصوصاً علی افضل البشر سید الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, اشرف الانبیاء, سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ بالصدق والصفاء. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و خلوص کے ساتھ پڑھ لیجیے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح و نمی. وہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر میرے علی ایتھے جانی و بولن دی. الحمدللہ اللہ احسان ہی. میری خوش بختی ہے کہ آج کے اس پرنور محفل, پرنور پروگرام کے اندر میری حاضری ہوئی. قبلہ اظفر ایوب صاحب, آپ کا زیادہ ہی شکریہ ہے کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس عظیم پروگرام میں مدعو کیا. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر جزیل عطا فرمائے. نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رب نے نبیوں کے اندر فرمایا مجھے چنا, امتوں کے اندر فرمایا تمہیں چنا, فرمایا تمہیں چنا مجھے دے دیا, اور فرمایا مجھے چنا تمہیں دے دیا. کتنی خوش بختی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں رب نے مجھے چنا اور تمہیں دے دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا کسی بھی نبی کو امتی بنا دیتا, لیکن یہ اس کا احسان, اس کا کرم ہے کہ اس نے چون مصطفیٰ کریم کا غلام بنایا ہے. ہم اس پہ جتنا فخر کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ اعزاز عطا کیا ہے, میں کوئی فن خطابت یا جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا. حقیقت یہ ہے اللہ کی الوہیت کے بعد, اللہ کی وحدانیت کے بعد, اللہ کی ربوبیت کے بعد جو عظیم رتبہ ہے وہ نبوت کا رتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا, جن کو رسالت کا عظیم رتبہ عطا کیا, اللہ کی عزت کی قسم ہے اس سے اونچا رتبہ خدا کی الوہیت کے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن سارے نبی کہتے مولا اتنے بڑے رتبے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جتنا تیرے محبوب محمد کا کلمہ پڑھنے میں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا العظم رسول کہتا ہے
अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन, मौला तेरे महबूब इतने अजीम शान वाले हैं, मुझे भी उम्मत मोहम्मद में से बना दे। तो अल्लाह ताला ने हम पर करम किया कि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सर्व अक़दस पर खिलात रहमत लिल आलमीन रखी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अंदाज को, एक एक लम्हे को, एक एक पल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद बयान फरमाया। अलहम से लेकर वन्नास तक अगर आप मुताला फरमाएं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान ही शान रखी। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जब मैंने कुरान का मुताला किया, मेरे दिल में आया कि वो आयत मुक़द्दसा जो खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान में है, उन्हें निकाल कर, फरमाते चीदा चीदा आयतें निकाल कर मैं एक मजमुआ बना दूं आशिकान मुस्तफ़ा के लिए। फरमाते जब मैंने कुरान की सड्डी की मुताला किया, फरमाते अलहम से लेकर वन्नास तक जब देखा, तो जब मेरी ज़बर पे निगाह पड़ी तो शान मुस्तफ़ा नजर आई, मेरी ज़ेर पे निगाह पड़ी तो शान मुस्तफ़ा नजर आई, मेरी जो है वो हर पर जिस हर पर में निगाह पड़ी, फरमाते हैं जिधर मैं देखता था मुझे नाते मुस्तफ़ा नजर आती थी। मैंने कहा कौन सी आयत को अलग करके बताऊं? कहा कि मुझे तो पूरा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजमत और बड़ी शान है। वो पंजाबी का शायर है ना, बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता है दसा की मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा यही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान तो बड़ी ऊंची है। मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी थी अफ़्व दरगुज़र के हवाले से, फ़अफ़ु अन्हुम, अल्लाह फरमाते मेरे हबीब इन्हें माफ कर दें, अल्लाह फरमाते मेरे हबीब इन्हें मुआफ़ी दे दें। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कहते अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व, ऐ मेरे मौला तू मुआफ़ी देने को पसंद करता है, तुझे आफ़ करना पसंद आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी फ़अफ़ु अन्ना कह के सरकार अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का जो हुक्म है, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब आप भी माफ कर दिया करें। तो आप अंदाजा करें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही करीम है। अल्लाह कुरान में इसी आयत में क्या फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, मेरे महबूब ये आप पर अल्लाह की रहमत है, लिन्त लहुम, आप इनके लिए बड़े नरम गोशा हैं। फरमाया वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, मेरे महबूब अगर आप तुंद मिजाज होते, सख्त दिल होते, लनफद्दू मिन हौलिका, तो ये कौम आपको छोड़ के चली जाती। लेकिन महबूब आपका तो सीना जो है वो मोहब्बत वाला सीना है, आप तो नर्म गोशा है, आप तो नर्म नाजुक है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़मत और शान तो बड़ी ऊंची। मैं आपको बता दूं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक अंदाज को बयान किया। मैं यहाँ पर एक बात रुक के कहना चाहता हूँ, आज हम दौलत को, दुनिया को, पैसे को, ज़र को और दुनिया की जो चीजें सल्तनतें, बादशाहतें, वज़ारतें, इनको हम ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील, मेरे हबीब फरमा दो दुनिया का मता कलील, दुनिया की ये दौलतें कलील, ये थोड़ी है, ये आला बड़ी क्या है। फरमाया व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मेरे हबीब के अखलाक बड़े अलीशान है, मेरे महबूब का खुल्क बड़ा अजीम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान अता की है। मैं एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने रुतबे अता किए दुनिया के अंदर, मैं पहले ये बताऊं कि सबसे बड़ा जो रुतबा है वो जमादात, फिर जमादात का हुस्न इकट्ठा करें तो एक हैवान, हैवानात का हुस्न इकट्ठा करें तो एक जो है वो इंसान, फिर इंसानों का हुस्न इकट्ठा करें तो फिर एक मोमिन बनता है, मोमिनों का हुस्न इकट्ठा करें तो एक वली बनता है, वलियों का हुस्न इकट्ठा करें तो एक गौस बनता है, गौसों का हुस्न इकट्ठा करें तो गौसे आज़म बनते हैं, गौसे आज़म का हुस्न इकट्ठा करें तो एक ताबई बनता है, ताबई का हुस्न इकट्ठा करें एक सहाबी बनता है, सहाबियों का हुस्न इकट्ठा करें तो फिर उहद वाले, सारे सहाबा भी एक जैसे नहीं है, इनमें भी अल्लाह ने तफावत रखा है। सारे सहाबा का हुस्न मिलाएं तो उहद वाले बनते हैं, उहद वालों का हुस्न मिलाएं तो बद्र वाले बनते हैं, बद्र वालों का हुस्न मिलाएं तो अशरा मुबशरा बनते हैं, अशरा मुबशरा का हुस्न मिलाएं तो चार यार बनते हैं। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में
महताब का आलम क्या होगा जिस वक्त سبحان थे اللہ ماشاء खिदमत में उनकी जिस वक्त थे खिदमत में उनकी रमजान का महीना हो और तस्वर में आ जाए वो लम्हा एक समत अली एक समत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम का होगा जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चारों यारों का हुस्न मिलाएं अली बनते हैं, अली का सारा हुस्न मिलाएं उस्मान बनते हैं, उस्मान का सारा हुस्न इकट्ठा हो उमर बनते हैं, उमर का सारा हुस्न इकट्ठा हो तो सिद्दीक बनते हैं, सिद्दीकों का सारा हुस्न इकट्ठा हो तो नबी बनते हैं, नबियों का हुस्न इकट्ठा हो तो रसूल बनते हैं, रसूलों का हुस्न इकट्ठा हो तो आज़म रसूल बनते हैं, और आज़म रसूलों का हुस्न मिले तो मोहम्मद मुस्तफा बनते हैं। कुर्बान जाए हमारे नबी कितनी बड़ी शान वाले हैं। एक आशिक कहता है उनकी रिफ़अत का अंदाज़ा क्या हो, अर्श है जिनके कदमों के नीचे, अर्शो कुर्सी भी ना लेने पाओ, ताज अपना बनाए हुए हैं। कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, कैसे कह दूं वो नाजिर नहीं है। आज 1400 साल गुजर गए, नमाजें भी हो रही हैं, रोजे भी हो रहे हैं, हज भी हो रहे हैं, ज़कातें भी दी जा रही हैं, सदके भी दिए जा रहे हैं, आशिकाने मुस्तफा का दिल भी धड़क रहा है। ये जो सिलसिला है, अरे आज हम कहें बल्ब जल रहा है, बिजली ना हो तो बल्ब कैसे जल सकता है। हम कहते हैं पंखा चल रहा है, पंखा बिजली ना हो तो कैसे चल सकता है। और हम कहें कि जनाब हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, रमजान का अदब कर रहे हैं, और ये कहें कि हुजूर ना हो। खुदा की कसम हुजूर है तो सब कुछ है। हुजूर रूहे कायनात है, हुजूर जान कायनात है, हुजूर अलैहिस्सलाम असले कायनात है। और سبحان जिसको اللہ भी जो फैज मिल रहा है, जो कुछ जिसके अंदर करंट है, जो जिसके अंदर रूहानियत है, जो जिसके अंदर कशिश है, जो जिसके अंदर जज्बे है, मुमताज कारी हो या कोई भी आशिक के रसूल हो, खुदा की कसम वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे नबी जिस तरह 1400 साल पहले अपने सहाबा को नवाजते थे, आज हमें भी नवाज रहे हैं। بے شک अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, कैसे कह दूं वो नाजिर नहीं है। इससे बढ़कर सबूत और क्या हो, वो तस्वुर में आए हुए हैं। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ी शान अता की। कुरान بے पढ़े, अल्लाह फरमाता है अजीजुन अलैहि मा तुम। आज तो हम कहते हैं माँ की बड़ी शान है, हम कहते हैं अब्बा बड़ी शान वाले हैं। मैं लेकिन पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने अम्मा और अब्बा के लिए क्या कहा है? अजीजुन अलैहि मा तुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरा हबीब जिस पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरां गुजरता है, कांटा तुम्हें चुभे, तकलीफ मदीने वाले को होती है। हदीसुन अलैकुम, फरमाया मेरे महबूब तुम्हारी भलाई के बड़े चाहने वाले हैं। और यार इतना अब्बा भी नहीं चाहता, इतना अम्मा भी नहीं चाहती, इतना दुनिया का कोई तुम्हारा मुहिब नहीं चाहता जितना मदीने वाले तुम्हें चाहते हैं। واہ और واہ आप चाहते हैं मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आप तो बड़ी देर कर देते हैं। मदीने वाले पहले हाथ उठा के मांग रहे होते हैं, मौला मेरे उम्मती को ये भी अता कर दे, ये भी अता कर दे, ये भी अता कर दे। वो एक शेर है ना पंजाबी का, पत्थर मारन वाले यारा, पत्थर मारन वाले यारा, जे मेरे बल आवे, सीने नाल मिलावा तेनू, सीने नाल मिलावा तेनू, ते तू सीधा ही जन्नत जावे। आप देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों के बड़े आलिम हैं, और वो अब्दुल्ला इब्न सलाम क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करने गया, अभी इस्लाम लाए नहीं, और कहते हैं कि मैंने देखा लोग जोक दर जोक हुजूर की जियारत के लिए जा रहे हैं, और कहते हैं मैं जब हुजूर का दीदार करने गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने रुखे सेबा देखा,
اور میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کاہن ہے، لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، ساحر ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں، اسی کلام کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قریب لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میری نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے اقدس پہ پڑی تو کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں عبداللہ ابن رواحہ نے بھی یہی بات کی تھی، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس میں معجزات، وحی الہی، معجزات، وحی الہی، دیگر دلائل نبوت کا ظہور نہ بھی ہوتا تو یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہی کافی تھا نبوت کو منوانے کے لیے، آپ کا چہرہ ہی کافی تھا آپ کی نبوت کو منوانے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب رخ زیبا میری نگاہ پڑی تو اس وقت حضور کے لبھائے اقدس ہل رہے ہیں، اور سرکار پیغام کیا دے رہے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں حضور کے عاشقان کا جم غفیر ہے، اور حضور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا جب لوگ سو جائیں اٹھ کے رب کی عبادت کرو، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، فرمایا میرے غلاموں تم سلامتی پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، راتوں کو اٹھ کے رب کی بندگیاں کرو، فرمایا میں محمد تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کریں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کریم ہے، وحشی جیسا بندہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ جائے، وحشی جیسا بندہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہے میں نے 3 گناہ کیے ہیں، کیا میری بھی معافی ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ مدینے والے نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہو سکتی، اس نے 3 گناہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، کہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ شرک کرنا، نہ حق قتل کرنا، زنا کرنا، کہ میں نے یہ 3 گناہ کیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا، اب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، رب نے قرآن کی آیت اتاری اور میں میرے حبیب بتا دی اللہ من تابا، ارے تجھے دیر لگی ہے معافی مانگنے کی لیکن خدا کی رحمت تیرا استقبال کرنے کے لیے پہلے کھڑی ہے، واہ واہ واہ، اللہ سبحان من اللہ۔ تابا، مگر جو توبہ کرے، وہ آمن اور ایمان لے آئے، وہ عامل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، اللہ صرف یہ نہیں کہ اسے معاف کر دے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ سبحان تعالیٰ اس اللہ۔ کی ساری غلطیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ اندازہ کریں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت کتنا جوش میں ہے، آپ معافی دینے والے سراقہ جیسا بندہ 100 اونٹ کی لالچ میں حضور کا پیچھا کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے، حضور کو پکڑنے کے لیے، صرف لالچ کی وجہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نہ صرف یہ کہ اسے معافی دیتے ہیں بلکہ سراقہ سے کہتے ہیں اے سراقہ تو 100 اونٹ کے لالچ میں پیچھے آیا ہے، سن میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن موجود ہیں، وہ بھی کوئی عام کنگن نہیں ہے، کسرا کے سونے کے کنگن موجود ہیں۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کسرا فتح ہوا تو آپ کے ہاتھ میں جب سونے کے کنگن آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فرمایا سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو بلا کے کہا اپنے ہاتھ قریب کرو۔ عمر فاروق نے فرمایا مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن اے سراقہ اپنے ہاتھ قریب کر، تیرے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے نہ صرف یہ کہ حضور معافی دے رہے ہیں بلکہ حضور معافی کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہیں، انعامات بھی دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے وہ بھائی ہے نا، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں منگتے تو ہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہی ہوتے ہیں، منگتے تو ہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ واہ 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 آتا ہے واہ۔ فقیروں پہ انہیں ناز کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں ناز کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ منگتے کا اللہ بھلا ہو، تعالیٰ سبحان میری اللہ۔ آپ کی حاضری کو فرمائے۔
फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक के सदके में मुआफी देने का जज्बा अता करे। मैंने हदीस पढ़ी थी, मेरा मैसेज भी यही है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिल मन कता का, फरमाया जो तुझसे कता ताल्लुक करे उससे जोड़, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। और फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू अगर तू मुझसे जुड़ना चाहता है तो आपस में जोड़ के रख। फरमाया कि अगर तू रिश्तेदारी को तोड़ेगा तो मुझसे कट जाएगा। वाफु अम्मन ज़लमका, हुजूर फरमाते जो तुझ पे जुल्म करे उसको माफ कर दे। वाहसिन इला मन असा इलैक, फरमाया जो तेरे साथ बुराई करे तो उससे अच्छाई कर। और हकीकत यही है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने वाले भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इंतकामी कार्रवाई नहीं की, सरकार ने उन्हें मुआफी अता फरमाई। हमें चाहिए कि हम रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में अफ़्व दरगुजर को और हिल्म व हौसले को अपनाएं, एक दूसरे पर मेहरबानी और एक दूसरे पर शफकतें करें, एक दूसरे के लिए दिल बड़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हमें दोनों जहां की सआदतों से नवाजे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर लम्हा गुलामों के लिए अपना दामन वसी रखते थे, हत्ता कि कोई भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आता, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे सीने से लगाते। बल्कि हुजूर के गुलामों का भी यही अंदाज है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर के सहाबी या ये अफका सहाबा जैसे हैं कि जिनको अल्लाह ने बड़ी जहानत अता की है। अली मुर्तजा, बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा इनके पास जाके हदीस कुरान सीखते थे। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो सरकार की नालैन शरीफ को उठाया करते थे और कहते थे ये जो मेरे सीने में इल्म है ये मेरा इल्म नहीं, ये हुजूर की नालैन शरीफ की इनकी बरकत है। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक दफा जा रहे थे, रास्ते में आपने जाजान नामी गविये की आवाज सुनी, गाने गाने वाला। देखें जिस तरह हुजूर माफी देते हैं, सरकार के सहाबा का भी अंदाज, जैसे हुजूर की बारगाह दसिंग घुट्टी में पिया हो माफी देने का जज्बा, शफकतों का जज्बा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद गुजरे, शराब नोशी करने वाला, गाने गाने वाला, जाजान नामी शख्स शराब नोशी करने वाला, उस वक्त शराब नोशी करके गाने गा रहा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सुना तो आपने फरमाया काश के इसकी आवाज कुरान की तिलावत में इस्तेमाल होती। आज अल्लाह ने हमें खूबसूरत आवाजें दी हैं, गाना गाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। काश के हम कुरान पढ़ें। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब कुरान पढ़ेंगे तो कब्र भी रोशन होगी, हश्र भी रोशन होगा। बल्कि मेरे मुस्तफा करीम ने एक दफा एक सहाबी से जब कुरान की आवाज सुनी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनको तूने लहने दाऊदी अता किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ये ख्वाहिश करते हैं। अब देखें आप ये ख्वाहिश करते करते करीब गए तो वो बंदा बेहोश हो गया शराब से। आपने अपनी चादर मुबारक उसके ऊपर डाली और डालते हुए ये कहने लगे काश के तेरी आवाज कुरान के लिए इस्तेमाल हो। चले गए। जब वो उसको जो है वो जब नींद उड़ी, नशा उतरा, तो उसने पूछा ये कौन हस्ती थी, कैसी खुशबू है। अल्लाह अकबर। मैंने जब एक बार यही बात की एक जगह पे तो उन्होंने कहा मौलाना ये खुशबू अब्दुल्लाह इब्न मसूद की नहीं थी, ये मदीने वाले की खुशबू थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी चादर की बरकत देखें कि वो जब उठा उसके दिल की दुनिया बदल गई। और फिर वो उठा और कहा ये खुशबू कहां से आ रही है, ये महक कैसी है। लोगों ने कहा अपने मसूद आए थे, उन्होंने अपनी चादर मुबारक डाली है, ये उसकी बरकतें हैं। वो चला और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के करीब जब पहुंचा तो आपके चाहने वाले मुहिब्बीन ने कहा हुजूर ये गविया है, ये गाना गाने वाला है, आपके पास आ रहा है, शराबी शराब नोशी करने वाला है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा करता होगा, गाने भी गाता होगा, लेकिन आज ये सच्ची तौबा करने आ रहा है, जिसकी रहमत खुदाबंदी इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो। मैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसके लिए सीना क्यों ना कुशादा कर लूं। आपने उसे सीने से लगाया और आपने उसे सीने से लगा के ऐसा कार्य कुरान बनाया कि फिर आपकी जाजान नमी शख्स की कुरान की तिलावत की आवाज शर्क से गर्द तक पहुंचती थी और लोग कहते थे वाह क्या बेहतरीन कारी है। आप अंदाजा करें निगाहों से फैज। वो एक आशिक ने कहा था ना कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। जिन्होंने सरकार की बारगाह इज्जत से लिया, अल्लाह की कसम वो सिद्दीक़ अकबर बन चमके हैं, फारूक आजम बन के चमके हैं।
وہ غنی اعظم بن کے چمکے ہیں, حیدر قرار بن کے چمکے ہیں, روم کے سہیب سردار بن کے چمکے ہیں, مؤذنوں کے سردار بلال جو ہے وہ حبش کے بلال بن کے چمکے ہیں, اور اسی طریقے سے فارس کے سلمان فارسیوں کے امام بن کے چمکے ہیں. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چمکایا, سرکار نے فرمایا اگر کوئی قیامت تک بھی چمکنا چاہے تو میری بارگاہ میں متوجہ ہو جائے اور میری بارگاہ اقدس میں مدد طلب کرے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رب نے خود متوجہ کیا ہے. آج بھی یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, یہ جو بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا بہترین علاج میرے پاس ہے. یوسف بن اسماعیل نبہانی نے کہا تھا کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں 1000 دفعہ معافی مانگے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور اس کے بعد درود حل المشکلات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ 350 بار پڑھے کہ یا رسول اللہ میری حالت تنگ ہو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ جب لمحہ میں پڑھ رہا ہوگا وہ لمحے پورے نہیں ہوں گے, اللہ اس کی مشکل کشائی فرما دے گا, اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا. اللہ سے معافیاں مانگے. اللہ نے قرآن میں 2 امانی دی ہیں, ایک دامن مصطفیٰ ہے, ایک استغفار ہے. میرے جتنے احباب اس آج کی محفل کو سماعت کر رہے ہیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے اس وقت میں اللہ سے معافی مانگیں اور بارگاہ مصطفیہ میں متوجہ ہو جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے توجہ مانگے. یا رسول اللہ نزل کرم فرما دیجئے, یا حبیب اللہ نزل کرم فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالی یہ آپ کی سید جبیل قبول فرمائے. آپ کا یہ سلسلہ قیامت ہمیشہ جاری و ساری رکھے. جو لوگ اس دین متین کی خدمت میں آپ کے ساتھ شامل ہیں, تعاون میں, اللہ ان کو بھی دارین کی سعادتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے پروگرام میں لائیو تشریف لائے آل دا وے فرام کراچی پاکستان. بہت ہی ایمان افروز بیان فرمایا آپ نے, ایمان تازہ ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ حضرت صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہے لائیو صوفی اسٹوڈیو سے, گنبد خضرا مسجد سے, المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے. اللہ تعالیٰ ہماری کاوش قبول فرمائے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ابھی آن لائن تھے حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا قادری صاحب آل دا وے فرام پاکستان. ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے, ہمارا سننا قبول فرمائے, سننے کے بعد عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ حضرت صاحب. الحمدللہ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کیلگری میں 9:04 ہو رہے ہیں اور 9:08 میں انشاءاللہ افطاری کا ٹائم ہو جائے گا. تو ابھی 4 منٹ ہے ہمارے پاس. ان 4 منٹوں میں میرے پاس ایک بہت اچھی خبر ہے. It is for us who are Canadians. ماشاءاللہ ہم یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں, اور یہ بہت اچھی خبر ہے ان حضرات کے لیے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, جو کیلگری کے مقیم ہے ماشاءاللہ. ہمارے جو سٹی آف کاؤنسل آف کیلگری ہے ماشاءاللہ, سٹی کاؤنسل آف کیلگری, اور خاص کر کے جو ہمارے کونسلر ہے جارج چہل صاحب اور منسٹر شونی, الحمدللہ انہوں نے ماہ رمضان کے مہینے میں اسپیکر میں آذان دینے کی پرمیشن دے دی ہے ماشاءاللہ. لاؤڈ اسپیکر میں آذان دینے کی اجازت دے دی ہے ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے لیے. تو المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے گنبد خضرا مسجد کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سٹی کاؤنسل آف کیلگری کا کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے, اور جو لوگ اس شہر میں رہتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ماہ رمضان میں انشاءاللہ اذان ہوگی اور مائک پہ اذان ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی اذان کے برکت سے یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں جو پورے ورلڈ میں پھیلا ہوا یہ جو کووڈ-19 ہے, اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے اس کو ختم کر دے, بالکل یہ کلیئر ہو جائے. Alhamdulillah, we have a very good news to announce for the Calgarians, especially the City Council of Calgary, especially Councillor George Chahal Saab and Minister Shawnee. They have allowed to give adhan on the speaker during the month of Ramadan, alhamdulillah. So on behalf of Al-Madinah Calgary Islamic Assembly and the Green Dome Mosque, which is located in the northeast Calgary, we thank the city of Calgary, we thank George Chahal Saab, and we thank Minister Shawnee
for allowing azan on loudspeaker during the month of Ramadan in Calgary. Alhamdulillah, ناظرین کرام، یہ بہت اچھی خبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے. ابھی کیلگری میں 4:07 ہو چکے ہیں، تو 1 منٹ رہ گیا افطاری کے ٹائم کے لیے، تو لہٰذا ابھی ہم دعا کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کیلگری میں افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ حضرات افطاری کر لیجئے. It is time for iftar in Calgary, so please break your fast right now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله